اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ کربلا میں فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ جن شہزادوں کو ثانی زہرا ساتھ لائی تھی، کربلا میں وہ بھرا گھر اجڑ گیا۔ آج نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ اول و محمد ہے۔ عزیزان، شب عاشور آیت اللہ جوادی عمولی بیان فرماتے ہیں، دو خاص اقدام سید الشہداء نے انجام دیے۔ ایک کام سید الشہداء نے یہ انجام دیا، وہ خیمے مستورات کے جو متفرق تھے ان کو اکھاڑ کر ایک خاص ردیف میں ساتھ ملایا، مضبوط کیا تاکہ یہ خیام مضبوطی سے کھڑے رہے۔ دوسرا کام جو سید الشہداء نے کیا، وہ ان خیام کے اطراف میں خندق کھودی گئی، اس میں آگ جلائی گئی تاکہ اشقیاء ان خیام پر حملہ آور نہ ہو۔ اب جب روز عاشور علی اصغر کی شہادت ہو گئی، امام حسین خیام کے پیچھے گئے، ایک ننھی قبر کو بنایا۔ اب جب امام تنہا رہ گئے، اپنے اصحاب کے خیام کو دیکھا، علی اکبر کا خیمہ خالی ہے، عباس کا خیمہ خالی ہے، حبیب کا خیمہ خالی ہے۔ آواز دیتے ہیں، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی بن عروہ، یا زہیر بن غیل، یا حبیب ابن مظاہر، حسین تمہیں بلا رہا ہے، کوئی جواب نہیں آتا۔ اور کہتے ہیں کیا حسین کی محبت میں کمی آ گئی؟ پھر خود جواب دیتے ہیں، کیسے جواب دے؟ اور جو سرزمین کربلا کے سپرد ہو گئے۔ پھر حسین تشریف لاتے ہیں اپنے خیام کی طرف، آواز بلند کرتے ہیں، السلام علیک یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سقینہ، یا جاریۃ ام زہرا، علیکم باللی السلام۔ حسین کا آخری سلام قبول ہو۔ مستورات آتی ہے، حسین ابن علی کا حلقہ بناتی ہے، الوداع کرتی ہیں، ہر مستور حسین کا الوداع کر رہی ہے۔ زینب الوداع کرتی ہے، حسین کہتے ہیں، بہن زینب مجھے ایک پھٹا پرانا قدیمی لباس دے دو، اور جو میری ماں زہرا نے تمہارے سپرد کیا تھا۔ زینب وصیت کے مطابق ایک لباس لاتی ہے۔ حسین نے لباس کو دیکھا، اسے مزید سوراخ کرنا اور پھاڑنا شروع کیے۔ پھر حسین نے اس لباس کو اپنے زیر لباس پہنا، تیار ہوئے حسین قتال کے لیے۔ اور جیسے ہی ذوالجلال پر سوار ہوتے ہیں، ابھی چند قدم آگے بڑھتے ہیں کہ زینب عالیہ کی آواز آتی ہے، محل المحلہ یا ابن الزہرا۔
اے زہرا کے بیٹے رک جا، رک جا۔ حسین واپس پلٹتے ہیں، بہن زینب کیا بات ہے؟ زینب عالیہ فرماتی ہیں حسین بابا کی وصیت پر عمل کرنا ہے، ماما کی وصیت پر عمل کرنا ہے، تشریف لائیے نیچے۔ حسین اترتے ہیں سواری سے، زینب عالیہ کہتی ہیں بھیا اپنا گریبان چاک کرنا، ماں زہرا نے وصیت کی تھی اب میں اس گردن کا بوسہ لوں جہاں سے قط کی جائے گی۔ گردن کا بوسہ لیا گیا۔ اب حسین فرماتے ہیں بہن زینب ماں کی وصیت پر تو عمل ہو گیا، کیا اجازت ہے میں بابا علی کی وصیت پر عمل کروں؟ اپنے بازوؤں سے کپڑے ہٹاؤ زینب، میں ان بازوؤں کا بوسہ لوں جہاں رسن باندھی جائے گی۔ حسین تیار ہوئے، سوار ہوئے، جانا چاہتے ہیں، رہوار حرکت نہیں کر رہا۔ ذوالجناح سے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے لیکن یہ حسین کی آخری سواری ہے۔ ذوالجناح اشارے سے بتاتا ہے کہ میرے قدموں میں سکینہ موجود ہے جو رہوار سے کہہ رہی ہے ذوالجناح جو بھی گیا واپس نہ آیا میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام سکینہ کو واپس پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں سے حسین کی غربت کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت اللہ مسعود عالی بیان کرتے ہیں فقہا نے ایک ایسا عمل بیان کیا ہے کہ جو اس عمل کو انجام دیتا ہے وہ عاشور کی تمام حقیقت کو عالم مکاشفہ میں مشاہدہ کرتا ہے، لیکن 3 گھنٹے ایسے ہیں اور جو کسی کی توان نہیں اس لمحات کو دیکھ سکے، لیکن وہ 3 گھنٹے صاحب اس زمان کے سامنے ہے۔ ہمیشہ ان لمحات کو دیکھ کر صاحب اس زمان خون گریا کرتے ہیں۔ لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، جد حسین میں آپ پر صبح بھی شام بھی گریا کرتا ہوں اور ان آنسوؤں کے بدلے خون گریا کرتا ہوں۔ صاحب الزمان اجرک اللہ۔ حسین میدان میں اترتے ہیں، شجاعت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہیں، دائیں طرف وار کرتے ہیں وہ دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں، بائیں طرف وار کرتے ہیں وہ کہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا، کیوں پیاسے سے مقابلہ نہیں کرتے ہو؟ اور تم نے تو میرا اکبر مارا، اور تم نے میرا عباس مارا، تم نے میرا اصغر مارا، کیوں ایک پیاسے سے جنگ نہیں کرتے؟ اور یہ لعین حسین کو اذیت پہنچانے کے لیے جب حسین دائیں طرف حملہ کرتے ہیں تو یہ بائیں طرف والے خیام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حسین خیام کی طرف آتے ہیں تو یہ بائیں طرف والے حملہ کرتے ہیں۔ حسین کی ایسی مظلومیت جو کربلا میں کوئی نہ دیکھ سکا۔ ایسا وقت آیا جب حاتب غیبی صدا دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ حسین تلوار کو وہیں زمین پر
پر گاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک شکی پتھر سے وار کرتا ہے، حسین ابن علی کی پیشانی سے خون جاری ہوتا ہے، لباس رنگین ہوتا ہے، اپنے لباس سے پیشانی کا خون مٹانا چاہتے ہیں کہ ایک تیر سے شعبہ زہر آلود حسین ابن علی کے سینے میں پیوست ہوتا ہے، جسے حسین اپنی پشت سے نکال لیتے ہیں۔ اب یہاں حسین ابن علی اس خون کے فوارے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، ایک قطرہ واپس نہیں آتا، پھر یہاں دوبارہ اس خون کو جمع کیا جاتا ہے، اپنی ریش مبارک کو خضاب کرتے ہیں، اس قوم اشقیا سے کہتے ہیں میں اسی حال میں نانا رسول کے پاس جاؤں گا اور تم قوم اشقیا کی شکایت کروں گا۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ والشمر جالس علی صدرے، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ حسین کہتے ہیں میں نے نانا سے سنا تھا اور تجھے ایک حیوان قتل کرے گا، اور کہتا ہے ایسا ہے تو میں پشت گردن سے ذبح کرتا ہوں۔ حسین ابن علی کا سر اقدس 12 ضربوں سے جدا کرتا ہے، زینب عالیہ تلہ زینبیہ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے، عمر سعد سے کہتی ہے اے عمر سعد اور تجھے کیا ہو گیا ہے، اور رسول خدا کے نواسے کو ذبح کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ حسین کی شہادت ہو گئی، اب یہاں تبرکات حسین کو لوٹنے کا وقت آیا، سب نے ہجوم کیا، اور پہلے مرحلے میں ہر شکی اپنے قبیلے کے لیے سر جمع کرنا شروع کرتا ہے، اور شہداء کے اجساد سے سروں کو جدا کیا جاتا ہے، ہر قبیلے کے پاس سر موجود ہے، ایک قبیلے کے پاس سر نہیں، اب وہ کیا کرے؟ کہا جاتا ہے ایک لاش کو حسین نے خیام کے پیچھے چھپایا تھا، اور نیزوں کو بلند کیا جاتا ہے، سرزمین کربلا کو چھلی کیا جاتا ہے، ایسے میں اصغر کا جسد اطہر نیزے پہ سوار ہوتا ہے اور سر اقدس کو جدا کیا جاتا ہے، ہر قبیلے کی مراد پوری ہوئی اور سب کو سر مل گئے۔ اب تبرکات علی و بطول کی باری ہے، اور سب سے پہلے حسین کی باری آتی ہے، کوئی امامہ چھین لیتا ہے، کوئی ردا لے جاتا ہے، کوئی انگوٹھی اتارنا چاہتا ہے اور نہیں اترتی تو انگلی کو قطع کر دیتا ہے، کوئی لباس اتارتا ہے۔ اب ایک شکی وہ کہتا ہے میں نے سن رکھا تھا شہر بانوں نے حسین کو ایک آزار بند دیا تھا، ایک کمر بند دیا تھا، یہ لعین اس کمر بند کے لیے حسین کے پاس آتا ہے، اور جیسے ہی کمر بند پہ ہاتھ ڈالتا ہے حسین کا دایاں ہاتھ مانے بنتا ہے، اسے قط کرتا ہے تو بایاں ہاتھ مانے بنتا ہے، اور یہ لعین کہتا ہے میں دیکھتا ہوں نور کی ہماری آئی اور رسول خدا نمودار ہوئے، علی کی ہماری آئی اور زہرا کی ہماری آئی، حسین کی عزاداری کی، اور پھر مجھے مخاطب ہو کے رسول خدا نے فرمایا اے لعین تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو شل کرے
کرے، اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے۔ یہ لعین خود اپنی آپ بیتی بتا رہا ہے۔ اب خیام کی طرف ہجوم کیا جاتا ہے اور تبرکات علی و بطول کو لوٹنے کے لیے ہر شقی خیام کے گرد جمع ہے۔ عمر سعد حکم دیتا ہے اور مخدرات عصمت و طہارت خیام سے باہر آ جائے، اور بیبیاں خیام سے باہر نہیں آتی، اور سب بیبیاں اس حکم کی منتظر ہیں کہ کیسے خیام سے باہر آیا جائے۔ اور یہ لعین بیبیوں کو خیام سے نکالنے کے لیے انہیں آگ لگا دیتے ہیں، اور بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور تیسرے خیمے اور سجاد کے خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اور سجاد بیٹا بتاؤ جل کے مر جائے اور یا نکل جائے؟ اور سجاد نے اس صورتحال کو دیکھا، علیکن بالفرار، اور خیموں سے نکل جائیے۔ اب توجہ فرمائیں، حسین نے ان خیام کے اطراف میں خندق بنا رکھی تھی اور جس میں آگ جل رہی تھی، اور یہ افراد خیموں سے ایسے باہر نکلے اور جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے ایسے بکھر جاتے ہیں۔ اب یہاں اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے، کوئی پازیب چھیننے آتا ہے، اب فاطمہ کہتی ہے اور یہ لعین میری پازیب چھین رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے، اور میں اس سے پوچھتی ہوں تو چھین بھی رہا ہے اور رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے اگر نہ چھینوں تو کوئی اور چھین کے لے جائے، اور اس لیے چھین رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ آل رسول ہیں۔ اور یہ منظر تھا اس خیموں کا، اس انداز میں ان خیموں کو لوٹا گیا۔ اور پھر دیکھیں کیسے تمام مستورات کے زیورات کو چھینا گیا، حضرت سکینہ کے کانوں سے در چھینے گئے، اور کیسے چھینے گئے، بلکہ نوچے گئے، کانوں سے خون جاری ہے، اور بی بی کے خیمے سے نکلتے ہوئے دامن میں آگ لگ گئی۔ حبیب ابن وہ کہتا ہے میں اس خیمے سے باہر نکلتی بی بی کو دیکھ رہا ہوں جس کے دامن میں آگ لگی ہے، اب میں آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ بی بی کہتی ہے میرے قریب نہ آ، اور جو کچھ تھا لوٹ لیا گیا، اور کہا میں لوٹنے نہیں آیا، اب میں تو آگ بجھانے آیا ہوں، اور کہا اگر تو مدد ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجب کا رستہ بتا، اور کہا نجب کیا کرو گی؟ کہا دادا علی کو مدد کے لیے پکاروں گی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب یہاں سے زینب عالیہ کی زحمتیں آغاز ہوئیں، اب کلثوم کو کہتی ہیں آؤ بچوں کو تلاش کرے، اب بچوں کو گننا شروع کیا، 2 بچے نہیں مل رہے، کہا تلاش کرے، اور تلاش کرتے کرتے جھاڑیوں میں دیکھا اور 2 بچے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے ہیں، اٹھانا چاہا تو معلوم ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دونوں بچے شہید ہو گئے۔ اب زینب عالیہ کہتی ہیں اور سکینہ نظر نہیں آ رہی، اور سکینہ کو تلاش کرتے کرتے اور یہ بہن مقتل میں پہنچتی ہے، ایک جسد اطہر کے اوپر سکینہ کو
دیکھا، بیدار کیا، اور سکینہ نے اٹھتے سوال کیا، یا امتی حل من خرقت استر راسی، اور پھوپھی جان کیا کوئی چادر کا کپڑا ہے اور جس سے میں اپنے سر کو چھپاؤں؟ اور زینب عالیہ کہتی ہے امتو کے مثلو کے، اور اے سکینہ تیری پھوپھی کا بھی یہی حال ہے۔ اب سوال کرتی ہیں، اور سکینہ لاش کو تو سر سے پہچانا جاتا ہے، اور تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ اور سکینہ کہتی ہیں جب مجھ پر ظلم ہوا میں مقتل میں آئی، بابا بابا کر رہی تھی، اس لاش سے آواز آئی الیہ الیہ، اور سکینہ میرے پاس آ جا۔ اچھا سکینہ بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا ہے اب میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دو، شیعتی مہما شربتم ماء، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو، اے شیعوں جب کسی غریب کا تذکرہ سنو تو مجھ پر گریا کرو۔ اب یہاں سکینہ کو واپس قیام کی طرف لایا جاتا ہے، تمام مستورات کو اور بچوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب لعینوں سے حفاظت کے لیے ثانی زہرا نے وہ کام کیا جو رات کی تاریکی میں عباس کیا کرتے تھے، اور خیام کا وہ محاصرہ کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے۔ اب خیام تو جل گئے، اب ثانی زہرا ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھاتی ہے، الحافظ والحفیظ خیموں کا جلتا ہوا منظر دیکھ کر اور ثانی زہرا پہرا دے رہی ہے، لیکن لہجہ عباس کو اپنایا ہے تاکہ بچوں کو قرار آ جائے، اب بچوں کو تسلی آ جائے۔ اب اس منظر کی طرف صاحب الزمان اشارہ کرتے ہیں، الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو جان لو میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، الا یا اہل العالم ان جد الحسین ترہوہ عریانا، اے دنیا والو میرے جد حسین کو بے لباس اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں زیارت ناہیہ میں امام سلام کرتے ہیں، السلام علی الرأس المرفوع، اب میرا اس سر پر سلام ہو اور جسے نیزے پر بلند کیا گیا، السلام علی العبدان الصلیب، اب میرا ان بدنوں پر سلام ہو جن کے بدن پر لباس نہ تھا، السلام علی الخد الطریب، اب میرے ان رخسار پر سلام ہو جو خاک کربلا سے خاک آلود ہوئے، انا للہ و انا الیہ الراجعون۔ اس طرح مدینہ میں حسین کی شہادت کی خبر کیسے پہنچی؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں سو رہی تھی، عالم رؤیا میں رسول خدا کو دیکھا، بال پریشان ہے، ان میں مٹی ڈلی ہوئی ہے، پیروں میں نالین نہیں ہے، گریبان چاک ہے، اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آج سے پہلے آپ کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا۔ کہا ام سلمہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور پیاسا شہید کیا گیا، امت نے اجر رسالت دیا، مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔